یہ نظریہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس پتھر میں کوئی تاثیر پائی جاتی ہے خیر یا بھلائی کے حساب سے یا شر کے حساب سے یا مصیبت سے بچنے کے حساب سے، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن قبل انگوٹھی اور دیگر زیورات سے متعلق ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مرد کے لیے کسی بھی قسم کی انگوٹھی سوائے چاندی کے پہننا جائز نہیں ہے۔ چاندی کی انگوٹھی کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مسقال یعنی 4.5 ماشے کی انگوٹھی جو 4.374 گرام بنتے ہیں وہ ایک مرد پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ ایک دوست نے اس سے متعلق دریافت کیا ہے کہ مرد عموماً اس انگوٹھی میں جو چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں ایک پتھر لگاتے ہیں، عقیق کا یا مختلف پتھر آتے ہیں، ان پتھروں سے متعلق مختلف اشخاص کے مختلف نظریات اور عقائد ہوتے ہیں کہ ان کی تاثیر ہے بھلائی کے آنے میں یا برائی کے ٹلنے میں، یا اس سے متعلق آپ علیہ السلام سے بھی کچھ آثار اور روایات نقل ہیں۔ تو انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے ان پتھروں کی روایات کے حساب سے یا کسی اور حساب سے، تو وہ بتا دی جائیں۔ تو اس ویڈیو میں یہی ہمارا سوال ہے، یہی ہمارا موضوع ہے، عقیق پتھر اور دیگر پتھروں سے متعلق کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ناظرین کرام، اس سوال کا جواب سمجھنے سے قبل 2 اہم باتیں ہیں، وہ آپ سمجھ لیں۔ جب 2 باتیں آپ وہ سمجھ لیں گے تو جواب آپ کو انشاءاللہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ کوشش کروں گا مختصر اور عام فہم انداز میں آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کر دوں۔ پہلی بات دیکھیں یہ ہے کہ عقیق پتھر ہو یا کوئی بھی پتھر ہو، اس سے متعلق آپ علیہ السلام سے کسی صحیح حدیث میں کوئی بات نقل نہیں ہے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے کہ عقیق پتھر ہو یا دیگر کوئی بھی پتھر ہو اس کو انگوٹھی میں لگا کے پہنا جائے تو اس سے کوئی بھلائی آتی ہو یا کوئی برائی ٹلتی ہو یا اس کی کوئی بھی تاثیر ہو، ایسا کسی صحیح حدیث میں آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، ایسا کوئی نظریہ کوئی عقیدہ رکھنا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض موضوع اور من گھڑت روایات اور احادیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ عقیق پتھر کے اندر بھلائی پائی جاتی ہے، اس کو پہننے میں انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں ان روایت کے تو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ ذہن صاف ہو جائے کہ موضوع یا من گھڑت روایت کا جو لفظ میں نے بولا اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی چیز سے متعلق موضوع حدیث کا جب ذکر آ جائے کہ یہ موضوع اور من گھڑت حدیث سے متعلق ہے، تو موضوع یا من گھڑت حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، موضوع ہے، گڑھا گیا ہے، آپ علیہ السلام پہ گڑھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو نہ اس بات کا علم تھا، نہ آپ علیہ السلام نے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کوئی راوی ہوتا ہے، کوئی شخص ہوتا ہے، اس کی سند میں ایک یا ایک سے زائد جو من گھڑت روایتیں اور وہ دجال اور کذاب قسم کے افراد ہوتے ہیں جو آپ علیہ السلام پہ یا صحابہ پہ احادیث گھڑتے تھے۔ ان کی تعین بعد میں آنے والے اسماء الرجال کے ائمہ، بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل، انہوں نے امت پہ ایک احسان کیا ہے، ایک ایک شخص کو پرکھا ہے ناظرین کرام کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، یہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، اس کی یہ حالت تھی، اس عمر میں اس کی حالت ہے۔ وہ بہت بڑا علم ہے ناظرین کرام، اس علم کے ذریعے تعین کی گئی ہے کہ کون کون بندہ، کون شخص شروع کی صدیوں میں جب تک احادیث کی کتاب مدون نہیں ہوئی تھی، 3 صدی میں تو بخاری مسلم جب مدون ہو گئی تب تو یہ تقریباً یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا نا، لیکن 2 صدیاں 3 صدیوں میں کون شخص جھوٹا، کذاب، دجال اور ایسا بندہ تھا جو روایتیں گھڑتا تھا۔ تو جس حدیث میں وہ اشخاص موجود ہوتے ہیں اس حدیث کو من گھڑت یا موضوع قرار دی جاتا ہے۔ حدیث کا لفظ اس کے اوپر صرف اس حساب سے بولا جاتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، ورنہ وہ ہے آپ علیہ السلام کی نہیں۔ لہذا یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، عقیق پتھر سے متعلق بھی موضوع حدیث پائی جاتی ہے۔ موضوع حدیث شدید ضعیف حدیث، مطلب یہ کہ وہ آپ علیہ السلام کا کلام ہے ہی نہیں، ذکر کر دیا گیا تو اس کا رد بھی ساتھ کر دیا گیا ہے، بڑے بڑے ائمہ نے رد بھی کر دیا ہے۔ لہذا ہمیں یہی نظریہ، یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ عقیق پتھر سے متعلق کوئی صحیح حدیث یعنی آپ علیہ السلام سے کوئی ارشاد نقل نہیں ہے۔ موضوع حدیث کون سی ہے میں آپ کے سامنے طبرانی کی ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، ان کے حوالے سے، اور امام مالک اس کے کو بھی بیچ میں لایا گیا ہے، ان کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ آپ ملاحظہ فرما لیں، حدثنا ابو بکر بن شعیب عن مالک بن انس عن الزہری عن عمرو بن شرید عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تختم بالعقیق لم يزل يرى خيرا لم يروي هذا الحديث عن مالک الا ابو بکر بن شعیب تفرد به زہیر بن عباد۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عقیق پتھر کی انگوٹھی پہنی لم يزل يرى خيرا، وہ مسلسل خیر اور بھلائی دیکھے گا، مسلسل خیر اور بھلائی دیکھے گا۔ وہ خود فرماتے ہیں اس کے بعد کہ یہ حدیث ابو بکر ابن شعیب کے علاوہ امام مالک سے کسی نے نقل نہیں کی۔ امام مالک کے شاگردوں میں ابو بکر ابن شعیب کے علاوہ کوئی بھی اس حدیث کو امام مالک سے اور پھر حضرت فاطمہ سے نقل نہیں کرتا ہے۔
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا کذب، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ گھڑا گیا ہے، انتہا ذکر ہو ابن حبان فی الضعفاء، اس کو ابن حبان رحمہ اللہ نے، ابن حبان نے اس کو ضعفاء میں ذکر کیا ہے، واورد له الحدیث عن محمد ابن جعفر البغدادی، اور محمد ابن جعفر البغدادی سے بھی اس متعلق ایک روایت نقل کی ہے، عن احمد ابن یحیی ابن خالد ابن حیان عن زہیر ابن عباد عنہ، وقال ابو بکر ھذا یروی عن مالک ما لیس من حدیث لا یحل الاحتجاج به، ھذا یروی عن مالک، امام مالک سے روایت کی جاتی ہے لیکن اس سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے، یہ ان کی حدیث نہیں ہے۔ واخرجہ الطبرانی فی الاوسط عن احمد بن یحیی ھذا وقال لم یروی عن مالک الا ابو بکر تفرد بزہیر۔ خلاصہ کلام یہی ہے ناظرین کرام کہ یہ موضوع حدیث ہے، اس کو ائمہ جرح و تعدیل نے موضوع قرار دیا ہے۔ اس طرح کی جو بھی روایت عقیق پتھر وغیرہ سے متعلق ہے، لہذا یہ نظریہ رکھنا کہ ان پتھروں سے متعلق کوئی حدیث یا کوئی روایت پائی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی ناظرین کرام۔ دوسری بات دیکھیں یہ سمجھنی ہے کہ کسی بھی پتھر سے متعلق یہ نظریہ یا عقیدہ رکھنا، روایت کو ایک طرف کر دیں آپ، یہ نظریہ یا عقیدہ رکھنا کہ اس پتھر میں کوئی تاثیر پائی جاتی ہے خیر یا بھلائی کے حساب سے یا شر کے حساب سے یا مصیبت سے بچنے کے حساب سے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی پتھر میں شرعاً کوئی تاثیر نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں پتھر کی انگوٹھی پہنوں گا تو فلاں کام بن جائے گا یا فلاں مصیبت سے میری حفاظت ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس میں شرک کے اثرات پائے جاتے ہیں، بلکہ اس نظریے میں اگر آپ سمجھیں کہ پتھر سے تاثیر کا نظریہ رکھا جا رہا ہے جو شرعاً ثابت بھی نہیں ہے، شرعاً ایسا کوئی بات نقل بھی نہیں ہے، لہذا اس سے قطعاً احتراز کیا جائے، اس سے شدید احتراز کیا جائے۔ ایسا کوئی نظریہ رکھنا، ایسا کوئی عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہوں گی ناظرین آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے اور ایسا کوئی نظریہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ اب آپ اس سوال کا جواب سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص ان دونوں چیزوں سے احتراز کرتے ہوئے عقیق پتھر کی یا کسی بھی پتھر کی انگوٹھی پہنتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، پتھر کی انگوٹھی پہن لے خوبصورتی کے حساب سے یا اپنے کسی بھی حساب سے پہن لے، لیکن یہ دونوں نظریے رکھنا جائز نہیں ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام سے کوئی بات ثابت سمجھنا یا یہ نظریہ رکھنا کہ اس پتھر میں کوئی تاثیر ہے، ایسا سمجھتا ہے تو یہ پھر گناہ کبیرہ اور انتہائی خطرے کی بات ہے۔ یہ نہ سمجھتے ہوئے اگر ایک شخص انگوٹھی پہنتا ہے عقیق پتھر کی یا کسی بھی پتھر کی تو وہ پہن سکتا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا کوئی پتھر ہو، ایک مسقال کی انگوٹھی چاندی کی، 4.5 ماشے کی انگوٹھی ہو اس سے کم کی، اور اس کے اندر وہ پتھر لگا کے اگر پہن لیتا ہے تو اس کی شرعاً بالکل اجازت موجود ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے گی، پسند آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں نہیں آئی تو ایک بار آپ پھر سن لیں، دونوں باتوں کو طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اس سے متعلق کوئی حدیث بھی موجود نہیں ہے اور ایسا کوئی نظریہ رکھنا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ پہننا چاہے، کوئی بھی شخص پہننا چاہے تو وہ زمرد کی یا کسی بھی پتھر کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔